بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بشر نہیں عظمت بشر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ پروگرام میرا پیمبر عظیم تر ہے کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی میزبان سلمیٰ خان حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے بلا شبہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی ملتی ہے، تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آئلی زندگی کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی موجود نہ ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں ناظرین کرام کہ کسی بھی گھر کی جو اکائی ہے وہ میاں بیوی ہوا کرتے ہیں، اور گھر کا سربراہ ہونے کے ناطے سے، شوہر ہونے کے ناطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اسوہ سے ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے، آج ہم اپنے پروگرام میں اسی چیز کو ڈسکس کریں گے، اس پہ ہم بات چیت کریں گے۔ آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہوگا آئلی زندگی میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَعاشروہن بالمعروف، اور تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک رکھتا ہو۔ اس سلسلے میں رہنمائی کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے جناب پروفیسر ڈاکٹر حافظ غلام یوسف صاحب۔ السلام علیکم، پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں پروگرام کا آغاز ہم نعت رسول مقبول سے کیا کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے ایک انتہائی خوش الحان ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جن کا نام ہے علینا نور۔ میں علینا سے ملتمس ہوں کہ وہ نعت رسول مقبول پیش کریں۔ زمیں آسماں میں مکان لا مکان میں، زمیں آسماں میں مکان لا مکان میں، کوئی آپ سا ہے نہیں وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں آسماں میں مکان لا مکان میں، سبھی انبیاء دے رہے ہیں گواہی، وفادار ہیں مصطفیٰ کے سبھی انبیاء دے رہے ہیں گواہی، وفادار ہیں مصطفیٰ کے الہی، جو بندہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا، جو بندہ نہیں ہے میرے مصطفیٰ کا، وہ بندہ خدا کا نہیں ہے، زمیں آسماں میں مکان لا مکان میں،
کہاں تک کرے کوئی توصیف ان کی، خدا جب کہ کرتا ہے تعریف ان کی، خدا جب کہ کرتا ہے تعریف ان کی، ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا، ظہوری کسی سے نبی کی ثنا کا، ہوا حق ادا ہے نہیں ہے، نہیں ہے زمین آسماں میں مکان لا مکان میں، کوئی آپ سا ہے نہیں ہے، نہیں ہے وہ سدرا کا راہی حبیب الہی، کوئی دوسرا ہے نہیں ہے، نہیں ہے۔ ماشاءاللہ محمد علی ظہوری صاحب کا بہت خوبصورت کلام علینا نے پیش کیا۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً اس کلام کو سن کر آپ کے قلوب و اذہان کو تقویت ملی ہوگی۔ جی پروفیسر صاحب، ہم آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ موضوع جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئلی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار۔ اس سلسلے میں جو پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہمیں آئلی زندگی کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے؟ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله خالقنا العظيم۔ عائلی زندگی کا مفہوم یہ ہے کہ ایک خاندان کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے بارے میں کیا ہیں۔ اس چیز کو سمجھنے سے پہلے ایک جو غلط فہمی انسان کے دماغ میں آئی ہوئی ہے، اس غلط فہمی کو جب تک دور نہیں کر لیا جاتا تو یہ نظم یا خاندان بنتا ہی نہیں۔ اور وہ کیا ہے کہ افضل ہونے کا تصور، کہ مرد سمجھتا ہے کہ میں عورت سے افضل ہوں، عورت کمتر ہے۔ صحیح۔ اسلام نے اس چیز کو یکسر مسترد کر دیا۔ اسلام سے پہلے کے حالات قرآن کریم نے بھی بیان کیے دو مقامات پر، کہ جب کسی کے ہاں بچی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو فرمایا کہ وہ اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، گویا بچی کی پیدائش کو وہ کمتر سمجھتا تھا، اور اس معاشرے کے اندر بچی کو زندہ درگور بھی کر دیا جاتا تھا، جس کا خود قرآن کریم نے ذکر کیا کہ قیامت کے دن ان سے پوچھا جائے گا کہ تم اپنی بچیوں کو کیوں زندہ درگور کرتے تھے۔ اسلام جب آتا ہے تو سب سے پہلے اسلام کی یہ امتیازی خصوصیات ہیں۔ اسلام کو تسلیم کرنے والا پہلا جو ذی روح ہے وہ عورت کی ذات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام پر پہلا پیسہ روپیہ جو خرچ ہوتا ہے وہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اسلام کی جو پہلی شہیدہ ہے جس نے اسلام کے نام پر اپنا خون پیش کیا وہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ النحل کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثی، جس نے بھی اچھے کام کیے چاہے وہ مرد ہو یا عورت، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ وہو مؤمن، ایمان کی حالت میں اچھے کام جو کرے گا ہم اسے پاکیزہ صاف ستھری زندگی عطا فرمائیں گے۔ اسلام کی پوری تعلیمات کو دیکھ لیں، اسلام نے کہیں فرق نہیں رکھا، رعایت نہیں رکھی مرد کی، رعایت اگر رکھی ہے اسلام نے تو عورت کی۔ بہت سے مواقع پر اسلام نے عورت کو بہت زیادہ رعایات دی ہیں۔ وہ عورت جو اس معاشرے کے اندر یا آج بھی ہماری کم علمی ہے یا جہالت ہے کہ جب کہیں بچی کی
بشارت دی جاتی ہے، اطلاع ملتی ہے، تو آج بھی ہم کسی نہ کسی انداز میں اس کا اظہار کر ہی رہے ہوتے ہیں، مختلف انداز میں، وہ اس طرف میں بھی نہیں جاتا۔ اسلام دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیدا ہونے والی بچی کو کتنا مبارک قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی کوئی ایک بیٹی ہو، اس نے اس بیٹی کے پیدائش پر اسے زندہ درگور نہیں کیا، پھر فرمایا ولم یہنہا، اور اسے ناپسند بھی نہیں کیا، ولم یؤثر ولدہا علیہ، اور فرمایا کہ بیٹوں کو اس ترجیح نہیں دی بیٹی پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ادخلہ اللہ بہا الجنہ، وہ بیٹی اس باپ کو جنت میں داخل کروا دے گی، ادخلہ اللہ بہا الجنہ۔ ایک اور روایت میں صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تفصیلی روایت ہے، میں اس کا آخری حصہ عرض کرتا ہوں کہ خاتون آتی ہیں، اس کے پاس 2 بچیاں ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے اسے ایک کھجور ملتی ہے، کیونکہ اس وقت گھر کے اندر کوئی چیز کھانے کو نہیں تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے وہ دے دی، اس نے اس کھجور کے 2 حصے کیے اور 2 بچیوں کو دے دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت صدیقہ عائشہ نے جب بتایا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات من شيء كن له سترا من النار، کہ جس کی بھی کوئی ایک بیٹی ہو یا ایک سے زائد بیٹی ہو، وہ ان کی خدمت کرے، ان کی عزت کرے، یہ جہنم اور اس کے درمیان آڑ بن جائیں گی، دیوار بن جائیں گی، ستر بن جائیں گی، پردہ بن جائیں گی، یہ جہنم میں نہیں جانے دیں گی اپنے ماں باپ کو۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال ثلاث بنات او اخوات، کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں، دوسری روایت میں آگے فرمایا 2 بیٹیاں ہوں یا 2 بہنیں ہوں، اور اس نے ان کو تعلیم دی، ان کی تربیت کی، اور جب وہ جوان ہو گئیں ان کی شادیاں کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے، میں اور وہ جنت میں یوں ہوں گے۔ تو یہ تصور جب ایک مومن کے دل میں آ جائے گا کہ اسلام جو فضیلت بیان کرتا ہے وہ اعمال کی بنیاد پر ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو زیادہ عمل کرے گا وہ اللہ کے ہاں متقی اور پرہیزگار ہوگا، جب یہ بات ایک مسلمان اور مومن کے ذہن میں آ جائے گی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد اس کے سامنے ہمیشہ ہوگا۔ وہ ایک جملہ اگر مرد عورت ہمیشہ یاد کر لیں، سمجھ لیں، کبھی بھی عائلی زندگی کے اندر فساد اس حد تک نہیں آئے گا کہ وہ تباہی کی طرف چلے جائیں۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من لم یوقر صغیرنا، کہ وہ آدمی یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا، جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ میرا امتی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جی بہت خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے اور قرآن حکیم سے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اختلافات بہت زیادہ خاندانوں کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہو، اختلافات اگر پیدا ہو جائیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا حوالے دے کر ہمیں بتائیے کہ ان کا ازالہ کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا کہ جب کہیں میاں بیوی میں اختلاف پیدا ہو جائیں تو فرمایا خاندان کے جو بڑے ہیں وہ مل بیٹھیں اور دونوں کی بات سنیں، دونوں کی بات سنیں۔ ہوتا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم ایک کی بات سنتے ہیں، دوسری کی بات نہیں سنتے۔ اس کی قرآن کریم نے بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک اطلاع آتی ہے، جب تک اس کی تحقیق نہیں کر لیتے، اس کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہو جاتی، آپ اپنا رد عمل ظاہر نہ کریں۔ صحیح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ کسی بات سے رنجش ہو گئی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں آ گئیں، اور تھوڑی دیر میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے۔ تو اب دیکھیے کہ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کو کچھ نہیں کہا، صرف اتنی بات کہی کہ بیٹی دیکھیں نا حضرت علی آ گئے ہیں نا، حضرت علی آ گئے ہیں، بس یہ کافی ہے نا۔ اتنی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی، وہ جو کوئی معمولی سی کچھ رنجش تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اس سے کیا کہ بھئی رنجش آنا فطرتی عمل ہے، لیکن اسے برقرار رکھنا، اسے طوالت دینا، اس کی بنیاد پر آگے دنگا فساد یا بربادی کی طرف جانا، یہ شیطانی عمل ہے، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ جو بھی اگر آپ کی باتیں ہیں وہ سنیں اور ان کا ازالہ کر دیں۔ اور اس کے اندر ہوتا کیا ہے، بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ایک سمجھتا ہے کہ میں افضل ہوں، نہیں، افضل کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا، فرمایا آپ علیہ السلام کے حدیث سووا بین اولادکم، سووا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان برابری رکھو، ان میں فرق نہ کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ رب العزت اختیار دیتا
یا میں فضیلت دیتا تو فرمایا میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا. تو فرمایا کہ ہدیہ یا عطیہ کرتے وقت جب تم دو تو بیٹے اور بیٹیوں میں فرق نہ رکھو, انہیں برابر دو. یہ چونکہ وہیں سے ہماری تربیت میں فرق آ رہا ہوتا ہے اور ہم بڑے ہو جاتے ہیں, شادیاں ہو جاتی ہیں, تو شوہر کے دماغ میں وہی ایک جاہلانہ تصور جو تھا اور آج بھی ہے کہ جی میرے ہاتھ جو ہے نا وہ ایک اوپر کا ہے, اس کا ہاتھ نیچے ہے. تو اگر اتنے میں مان لیتے ہو پھر رسول اللہ کے اس ارشاد کی طرف چلے جاؤ کہ جو چھوٹوں پر رحمت نہیں کرتا, تم اگر اس پیغمبر کی امتی ہو, یہ بیوی کو چلو مان لیا, فرض کیا کہ تم سے کم ہے, چھوٹی ہے کسی بھی درجے کے لحاظ سے, تو نبی علیہ السلام کا حکم یہ ہے کہ پھر وہ رحم نہیں کرتا, وہ مجھ سے نہیں ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بعض دفعہ کبھی ہماری ہو جاتی تھیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے ہاں 2 طرح کی ازواج مطہرات تھیں, وہ اب اس وقت تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. ایک میں حضرت صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کچھ, اور دوسرے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو بعض ایسی باتیں ہو جاتی تھیں, اکٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بٹھا دیتے تھے اور ان کی جو بھی بات ہوتی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے اور اس کا ایک بہترین انداز میں ازالہ فرما دیتے تھے. جب تک دونوں کے فریقوں کی بات نہ سنی جائے اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے. اور محبت ماں باپ کو دونوں کی ہوتی ہے, بیٹے والوں کو ان کی ہوتی ہے, بیٹی کو ان کی ہوتی ہے, لیکن اس وقت جذبات کو تھوڑا سا پیچھے رکھ کے دونوں کی باتیں سنیں اور انہیں دونوں کو یہ سمجھائیں کہ دیکھیں آپ نے زندگی گزارنی ہے مل جل کر, اور وہی میاں بیوی کی زندگی خوشگوار رہتی ہے جو رسول اللہ اور قرآن کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے اختلافات کو حد الوسع خود حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہاں جب دوسروں کی طرف جائیں گے تو پھر تھوڑا سا یہاں پہ کیا آئے گا کہ وہ ماں باپ یا بھائی اس تصور سے سوچیں گے, وہ میاں بیوی کے لحاظ ان کے دل دماغ میں نہیں ہوگی. تو ایک بھائی اپنے بہن کے لیے بھائی کی نسبت سے سوچے گا تو اس کے جذبات کچھ اور ہوں گے. باپ بیٹی کے لیے جب سوچے گا, ماں اپنی بیٹی کے لیے سوچے گی یا باپ اپنے بیٹے کے بارے میں سوچے گا, تو وہاں پھر کیا آتا ہے, بگاڑ آ جاتا ہے. اس لیے بہتر اور ان کا ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنے معاملات کو خود ہی حل کرنے کی کوشش کریں. یہاں ایک اور سوال پروفیسر صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک خوشگوار زندگی کے لیے اہل و عیال کے حقوق کی کیا اہمیت ہے, اسلام اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ دیکھیں قرآن کریم سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالی ہے, فرمایا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, فرمایا کہ جو مرد کے حقوق ہیں وہی عورتوں کے حقوق ہیں. کہ جو تم توقع کرتے ہو کہ بیوی شوہر کے لیے جو کچھ کرے, تو فرمایا کہ شوہروں پر بھی تمہارے پر بھی فرض ہے کہ تم ان کی اسی طرح حقوق ادا کرو بالمعروف. اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں 2 دفعے ایک جملے کو دہرایا, فرمایا استوصوا بالنساء, فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, حکم دیتا ہوں بیویوں کے بارے میں نرمی اور شفقت کا. اور جب آپ نے وہ خطبہ ارشاد فرمایا اور آخر میں پھر دوبارہ اسی بات کو دہرایا, فرمایا اوصوا بالنساء, اپنی بیویوں کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آنے کی میں تمہیں پھر دوبارہ تلقین کرتا ہوں, تم اس کو مانو. اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل الایمان اکمل المؤمنین ایمانا, مومنین میں کامل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا, جس کے اخلاق اچھے ہوں گے. اور اچھے اخلاق والا کون ہے؟ وہ آپ علیہ السلام نے فرمایا خیارکم لنسائہم, تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ بہترین حسن سلوک کرنے والے ہوں گے. ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من اکمل المؤمنین ایمانا, کہ مومنین میں سے کامل درجے والے مومن وہ ہیں احسنہم خلقا, جن کے اخلاق اچھے ہوں گے, الطفہم باہلہ, جو اپنی گھر والوں کے ساتھ اپنی بیویوں کے ساتھ کیا ہوں گے, مہربانی اور شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آئیں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جو علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے, اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے کریم, وہ کون ہے؟ کریم. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا ولا اہانہن الا لئیم, ولا اہانہن, بیویوں کی توہین وہی کر سکتا ہے جو کمی نہ ہو, لئیم, جو بیویوں کا ادب احترام, ان کو جو اللہ نے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا وہ کرتا ہے, انہیں عزت دیتا ہے, احترام دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو کیا فرمایا؟ مومن کریم, وہ کریم ہے. اور جو نعوذ باللہ بیویوں کو توہین کا لفظ آپ نے فرمایا اہانہن, جو ان کی توہین کرتا ہے, فرمایا وہ لئیم, اور لئیم کہتے ہیں کسی کمینے کو.
جی بہت بہت شکریہ آپ کا. ایک اور سوال، آخری سوال میں آپ سے یہاں پر کرنا چاہوں گی کہ ان لوگوں کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنے گھر میں تو خوش اخلاقی کا مظاہرہ نہیں کرتے لیکن باہر جو ہے ان کے خوش اخلاقی کے بہت چرچے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس کے بارے میں مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. قرآن کریم نے بڑے 2 مقام پہ فرمایا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں. تم باہر گھر سے باہر نکل کر تو بہت کچھ پارسا بنے ہو، بہت بڑے متقی بنے ہوئے ہو، تمہارے گھر کے اندر کی زندگی کیا ہے؟ اصل انسان جو ہوتا ہے نا وہ گھر کے اندر ہوتا ہے. گھر کے اندر، کیونکہ وہ باہر تو وہ آرٹیفیشل بن کے نکلتا ہے، بڑا ہر کوئی پارسا متقی اور بڑے سے بڑا بن کے نکلتا ہے. گھر کے اندر جو اس کا کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سب سے پہلے ان کی اہلیہ محترمہ نے کیوں ایمان لایا؟ وہ آپ کی گھر کی زندگی کو ایک ایک نقطے کو سمجھتے تھے. اور وہیں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت فرمایا کہ مجھے اس وقت یہ تھوڑا سا ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو بار نبوت مجھے دیا جا رہا ہے میں سنبھال سکوں گا یا نہیں، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا واللہ باللہ، اللہ کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا. آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، آپ یتیموں کے خیر خواہ ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ اس کو تو پھر قرآن کریم جو ہے نا وہ دوسرا نام دیتا ہے، مومن کا نام نہیں دیتا. کیوں کہ قول اور فعل کے تضاد کو قرآن مومن کا نام نہیں دیتا اور اس کو منع کرتا ہے. تو لہٰذا اصل انسان کا جو رویہ ہے وہ اس کی بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اصل اس کے جو ہے نا اصل اعمال کے، اس کے گھر کی زندگی کے وہ ہیں. اگر وہاں کچھ اس کا معاملہ دوسرا ہے، باہر دوسرا ہے، تو پھر یہ ایمان یا مومن نہیں، جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیارکم میں وہ نہیں آئے گا. اب کہیں اور ہوگا، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہتا. سبحان اللہ، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ ہماری رہنمائی فرمائی ہے. اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ. جی ناظرین، آج کے موضوع کا انتخاب یہ سوچ کر کیا گیا تھا کہ معاشرے میں جس قدر انتشار ہے اور جو خاندانوں کے درمیان اختلافات دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، اس میں کسی حد تک کمی واقع ہو سکے. یہ ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، ایک کوشش تھی. اللہ کریم اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے فائدہ مند، سود مند ثابت ہوا ہوگا. اپنی قیمتی آراء سے ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، اپنا فیڈ بیک دینے کے لیے جوائن کیجیے ہمارا فیس بک پیج www.facebook.com/میرا پیمبر عظیم تر ہے. انشاءاللہ کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. اللہ حافظ. بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے.